ان لوگوں کو تو ویسے یا علی مدد نہیں بولنا چاہیے. تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے 6 دفعہ سوچنا چاہیے. ایک بزدل کو، بزدل کا کیا کام علی سے؟ بھائی مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے. مشہد میں، کربلا میں، نجف میں، قم میں، آئمہ کے مزارات پر لاکھوں شیعوں کے درمیان 8 10 20 50 کہیں ہمیں ہاتھ باندھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیعوں سے ڈرنا نہیں ہے، مارتے نہیں ہیں. وہ ہاتھ باندھ کر اطمینان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں. مجھے وہ سنی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو 4 سنیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے. ہمارے یہاں کے سیاستدان، پولیٹیشنز، زمیندار، پیسے والے، فیکٹریوں کے مالکان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں. شرمندہ ہو کہ علی کو مانتے ہو؟ سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کے فقہ پہ عمل کرتا ہوں. لبیک یا حسین. بات شجاعت کی کر رہا تھا، مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں. یعنی کیسے ممکن ہے مولا علی کی شجاعت کی بات ہو اور مولائیوں میں شجاعت نہ آئے؟ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ اگر بیٹھ کے آؤں گا نا تو 4 گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. جو 80 سال سے حسین حسین کر رہا ہے اس کے کردار میں حسینیت کیسے نہیں ہوگی؟ ان مجلسوں کا بڑا روشن نتیجہ ہے اور الحمدللہ ہم وہ نتیجہ لے رہے ہیں. الحمدللہ مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے. جی، سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے. چپتے ہوئے جملے، تعصب آمیز باتیں، تکفیری لوگوں کی باتیں، جی جلنے بھننے دیجئے. ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں، ہم پیار کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں نفرت پھیلانے کے لیے جمع نہیں ہوتے. ہم تو اہل بیت کے دشمنوں پر بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اشارے میں کرتے ہیں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے. جی، اور ہاں ہم اگر اہل بیت کی بات ہم کھل کر کریں گے اور روشن کریں گے. تسلی دیجئے، دیر تو نہیں ہو رہی؟ اچھا میں مجھے آتی نہیں وہ مجھے آتا نہیں ہے. وہ جو میرے پیارے عزیز ذاکرین ذرا جملے بولتے ہیں نا کہ ملتان کا تاریخی نعرہ کون لگائے گا، تو وہ مجھے آتا نہیں ہے بولنا. بول دیا بس ایسے تیسے مل کے. ماشاءاللہ مولا علی آپ سے راضی. ماشاءاللہ. زندہ باد. بات آگے بڑھے. دوسرا عنوان فضیلت شجاعت ہے، اور اس میں پھر مجھے مولا کا ایک فرمان. مولا فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے، تو فرمانے لگے مجھے اس پہ ترس آتا ہے. کیا کریم مولا ہے. کرامت دیکھیں علی مولا کی. فرماتے ہیں جب میرا دشمن میرے ایک دم سامنے آ جاتا ہے تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے، اس لیے کہ وہ گھبرا کر اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے. پھر میں اسے موقع دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے، اور جب وہ پیٹ موڑ کے جاتا ہے تو علی پیچھے جانے والوں کے پیچھے جاتا ہی نہیں. اللہ اکبر. ایک اہل سنت عالم دین ہے، مصر کے رہنے والے ہیں، ابو الحدید ابن معتزلی ابن ابی الحدید معتزلی. وہ شرح نہج البلاغہ کی 5ویں جلد میں مولا کے فضائل کے کچھ عناوین کہ میں نے علی کو یہ سمجھا، میں نے علی سے
یہ سیکھا اور سمجھا، اس میں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں، وہ باب ہے مولا علی کا جامع الازداد ہونا، یعنی علی مولا کے اندر ضدیں جمع تھیں۔ کیوں نہیں پہچان سکتے کسی شخصیت کو؟ کیوں مولا کے لیے نبی نے فرمایا کہ تم عاجز ہو علی کے فضائل بیان کرنے سے؟ کیوں بزرگان دین کا یہ قول ہے کہ لو ان الاشجار اقلام والبحار مداد والجن حساب والانس کتاب، اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے، جن گنتی کرنے بیٹھے اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احصو فضائل علی بن ابی طالب، تو فضائل علی بن ابی طالب کو کوئی لکھ نہیں سکتا، کوئی گنتی میں نہیں لا سکتا۔ کیوں نبی مکرم نے ہماری عاجزی اور کیوں بزرگان دین نے ہماری ناتوانی ہم پر واضح کی ہے کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اس میں ایک عنوان مولا علی کا جامع الازداد ہونا ہے۔ علی مولا کی ذات میں ضدیں جمع ہیں، ضدیں، جامع الازداد، ازداد ضد کی جمع، جامع تھے علی، جمع کرنے والے تھے ضدوں کو، جو ضدوں کو جمع کرے اسے نہیں سمجھ سکتے، اس کو پہچاننا ممکن نہیں ہے، اس کو جاننا ممکن نہیں ہے۔ مثلا زہد کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی منصب، کوئی کرسی، کوئی عنوان، کوئی جو ہے وہ وزارت، کوئی سفارت قبول نہ کرے کہ بھائی میں زاہد آدمی، مجھے دنیا سے، دنیا کے منصبوں سے کیا کام۔ زہد کا تقاضا ہے ترک دنیا، ایسا ہی ہے۔ واحد علی مولا کی ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑے ہیں اور حاکم بھی سب سے کامیاب ہیں۔ یہ علی مولا میں ضد ہے، نہیں میں سمجھ میں آ سکتا کہ کوئی زاہد بھی اس کمال کا ہو اور حاکم بھی اس کمال کا ہو۔ ایسے ہی جو سخی ہے نا وہ شجاع نہیں ہو سکتا، جو شجاع ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا۔ شجاعت کا تقاضا ہے گردن اڑانا، اور سخاوت کا تقاضا ہے معاف کر دینا، چھوڑ دینا۔ یہ علی مولا کے علاوہ کسی اور میں جمع ہی نہیں ہوا۔ سامنے والے کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی، نہتا تھا، نہتے پہ علی ہاتھ اٹھائے، علی مجبوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میرے مولا نے اپنا گھوڑا موڑ دیا، جانے لگے اسے چھوڑ کر، تو اس کی آواز آئی، یا علی حبلی سیفک، اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیں۔ مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اپنا گھوڑا موڑا، تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی۔ فضا میں اڑتی ہوئی تلوار اس نے پکڑی، تلوار تان کر مولا کے قریب آنے لگا، اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا مولا علی کے چہرے کا اطمینان اسے مار رہا تھا۔ بالکل مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی تلوار تانی اور کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے؟ حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا، علی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ جو سخی بھی ہو اور شجاع بھی ہو۔ اسی باب میں وہ ایک اور مثال آگے بڑھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے والے، تختی لکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، تختی لکھنے والوں کی رائٹنگ اچھی ہیں، اور آج کل تو اسکولوں میں تختی نہیں ہے نا، کچھ ہے جو بتائیں مجھے آپ کیا ہے؟ جی، تو جن لوگوں نے تختی یا مثال قلم چلانے والے جن کی رائٹنگ اچھی ہے نا، آپ ذرا ان سے ہاتھ ملائیے، ان کے ہاتھ کے انگلی کے پورے نرم ہوں گے۔ جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی، جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا۔ سخت ہاتھ والا قلم اچھا نہیں چلائے گا جی، اور جو لوہا اچھا چلائے گا اس کا ہاتھ سخت ہوگا۔ آپ لوہاروں سے ہاتھ ملا لیجئے، ہتھوڑے برسانے والوں سے، جو ہتھوڑے برسا رہے ہوتے ہیں ان سے ذرا ہاتھ ملائیے، ایسے جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں، جیسے مجھے معاف کیجیے گا، میں مزدوروں کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں، بات جو کر رہا ہوں وہی لی جائے جی۔ سخت ہاتھ ہوتا ہے نا لوہار کا، جو لوہے سے کام، سختی سے کام، پتھروں سے کام، ان کا ہاتھ سخت، جو قلم چلانے والے ان کا ہاتھ نرم۔ علی جامع الازداد، لوہا چلائیں تو ذوالفقار، قلم چلائیں تو صلح حدیبیہ۔ صلوات پڑھ لیں مولا کی ذات پر، سبحان اللہ۔ بھائی آپ کے ملتان کے ہی کسی علاقے سے ایک کلپ پچھلے دنوں وائرل ہوا، تو ملتان میں ہی جواب دیا جائے تو بات بنے گی، خفا تو نہیں ہے نا آپ؟
اور وہ بات یہ کی گئی کہ جب نبی نے آخری وقت میں قلم اور کاغذ مانگا تو غصہ کسی اور پر کیوں؟ علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی بھی تو وہاں موجود تھے، تو یہ آپ لوگوں کا غصہ کہیں اور کیوں جاتا ہے؟ تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمارا غصہ تو کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے، ہماری تو محبتیں کہیں جاتی ہیں۔ یہ اگر کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو بیان کیوں کیا جاتا؟ جی بہت روشن اور موٹا جواب ان بچوں کے لیے دے رہا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب قلم نبی نے مانگا تو اس مجمع میں ان لوگوں میں تو علی بھی تھے، تو علی نے کیوں نہیں دے دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی نے قلم سب سے مانگا تھا، جواب کسی نے کیوں دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے؟ بھائی اس گھرانے میں جو معصومین ہیں وہ تو معصومین ہیں، اس گھرانے میں معصومین سے جڑے ہوئے بھی کسی اور سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا۔ جی میرا دل کہہ رہا ہے کہ دو جملے امام صادق کی والدہ کو سلام کروں۔ امام کا ننیال ددیال تو سب پہ روشن ہے نا، امام محمد باقر کے فرزند، جی امام زین العابدین کے پوتے، ایسا ہی ہے، مگر ان کی والدہ جو ہیں وہ حضرت ام فروہ بنت حضرت قاسم ابن محمد ابی بکر، جو ایران کی شہزادیاں اسیر ہو کر آئیں، ان میں ایک مہربانوں اور ایک شہربانوں۔ مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر کے ساتھ عقد کیا۔ اچھا یہ کیا میں نے لفظ کہہ دیا کہ عقد کیا؟ ان بیویوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ اس مجمع میں جس جوان سے تم کہو، یہ بھی مولا علی نے مشورہ دیا کہ یہ شہزادیاں ہیں، یہ اعلیٰ خاندان کے لوگ ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا نہ کیا جائے کہ ان کنیزی میں اور انہیں جس کے ساتھ چاہو بیاہ دیا جائے، انہیں اختیار ہو کہ یہ خود طے کریں کہ کس جوان سے عقد کریں گی۔ تو حضرت مہربانوں نے حضرت محمد ابن ابی بکر سے خواہش کا اظہار کیا کہ اس جوان سے میرا عقد ہو، اور جب جناب شہربانوں سے پوچھا گیا تو بی بی نے مجمع میں کسی کو ڈھونڈنے کے انداز سے تلاش کیا، اور دو لوگوں کے عقب میں مولا حسین تشریف فرما تھے، تو آواز دے کر کہا وہ جوان جو ہے اس سے میرا عقد ہو۔ جب مولا علی نے تفصیل پوچھی کہ تم نے اسی جوان کا انتخاب کیوں کیا، کہ 3 دن سے رسول اللہ ان کی ماں فاطمہ کے ساتھ میرے خواب میں آ رہے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں کہ کچھ دن بعد تم سے پوچھا جائے گا تو یہ میرا حسین ہے، تم اس سے اپنے عقد کا اظہار کرنا۔ تو بی بی شہربانو امام سجاد کی والدہ، ٹھیک ہے۔ تو حضرت شہربانو کے امام صادق حضرت شہربانو کے پوتے ہیں اور حضرت مہربانوں کے نواسے ہیں۔ حضرت محمد ابن ابی بکر سے حضرت مہربانوں کا عقد ہوا، ان سے دنیا میں حضرت قاسم تشریف لائے، حضرت قاسم سے حضرت ام فروہ دنیا میں تشریف آئیں۔ حضرت ام فروہ والدہ ہیں امام صادق کی۔ تھک رہے ہیں کہ میری باتوں سے؟ اچھا آپ کی توجہات ماشاءاللہ بھرپور ہیں، تو مجھے 2-4 جملے اس باب میں کہنے کی اجازت ہو۔ تو حضرت قاسم فقہائے امامیہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، تابعین میں سے ان کا شمار ہوتا ہے اہل سنت کی اصطلاح کے مطابق، اور ہمارے ہاں تیسرے طبقے کے فقہا میں سے ہیں، یعنی ائمہ نے جن فقہا کی تربیت کی ان میں سے ہیں۔ عصر نص کے فقہائے امامیہ میں سے حضرت قاسم ہیں۔ ان کا بھی بڑا حسین جملہ مجھے یاد آ گیا، جب کسی نے آ کر ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ما ادری، مجھے نہیں آتا۔ اس نے کہا میں تو چھوڑ کے ہی نہیں جاؤں گا، یہاں سے جاؤں گا ہی نہیں جب تک کہ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے۔ تو اپنی داڑھی پر بڑی ریش تھی، بڑی داڑھی تھی، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ لا تنظروا الی طول لحیتی،
میری لمبی داڑھی کو مت دیکھو، والناس حولی، اور لوگوں کو مت دیکھو جو میرے گرد چلتے ہیں، واللہ میں اپنی زبان اس مسئلے پہ کھولوں گا ہی نہیں جس کو جانتا نہیں ہوں۔ اس درجے کے محتاط اور فقیہ عالم دین، یہ ان کی دختر ہیں حضرت ام فروا۔ حضرت ام فروا مولا صادق کی والدہ، وہ مکرمہ، معاشرے میں اس وقت کے مدینے میں مکرمہ بی بی کے نام سے معروف، لوگ صادق اور جعفر کم بولتے تھے، ابن و مکرمہ زیادہ بولتے تھے، مکرمہ کے بیٹے، مکرمہ کے بیٹے۔ میرے بچوں جوانوں، 4 چیزیں امہات الائمہ میں، 4 فضیلتیں امہات الائمہ میں ایسی ہیں جو کسی اور ماں میں نہیں ہیں۔ جناب زہرا کی بات نہیں ہو رہی، ام الائمہ کی بات نہیں کر رہا۔ امہات الائمہ، ہر امام معصوم کی والدہ کی جو مشترکہ فضیلتیں ہیں وہ 4 ہیں جی۔ سب سے پہلی فضیلت، بڑا لطیف عنوان ہے، اللہ کرے بیان کرنے کی مجھے توفیق ہو۔ سب سے پہلا عنوان امہات الائمہ، جن سے ائمہ اہل بیت دنیا میں آئے وہ مائیں، ان ماؤں کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان یہ ہے کہ یہ وہ بیویاں تھیں جن سے ائمہ نے خواہش کی کہ میں عقد کرنا چاہتا ہوں۔ باقی زیادہ تر زوجائیں جن سے ائمہ دنیا میں نہیں آئے، انہوں نے خواہش کی کہ ہم ان سے عقد کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے خواہش کی کہ ہم اس گھر کے محرم بننا چاہتے ہیں، لیکن جن سے امام نے فرمایا، اللہ اکبر، کوئی کم بات ہے؟ بی بی نرجس کو کہاں سے بلایا جا رہا ہے، کہاں سے لایا جا رہا ہے؟ ایک عنوان۔ دوسرا عنوان، وہ اپنے اس وقت کے زمانے میں، آپ اگر آمادہ نہیں ہیں تو مضمون تبدیل کر دوں، اس وقت کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اس وقت، اس زمانے میں اس بی بی سے بڑی کوئی عالمہ اور متقیہ بی بی ہوتی نہیں۔ وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی عالمہ بی بی، وہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی متقیہ بی بی وہی ہوتی ہیں کہ جن سے امام کو دنیا میں آنا ہے۔ یہ دوسری فضیلت ہے۔ تیسری فضیلت بتاؤں آپ کو؟ تیسری فضیلت اس بی بی کی یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ لیتا ہے۔ اگر کوئی قریب آنا چاہتا ہے، بعض بیویوں کے لیے ہے کہ انہیں لایا گیا اور کچھ لوگوں نے آگے بڑھ کر ان کی کہا کہ ہم خریدنا چاہتے ہیں، عنوان کنیزی رکھتی تھیں بعض بیویوں کے لیے۔ تاریخ کی باتیں کر رہا ہوں بھائی میں، ٹھیک ہے؟ ان بیویوں کی قدم قدم پر اللہ نے معجزوں سے حفاظت کی، کسی کو مجال نہیں ہو پائی کہ ان کو نگاہ بھر کے دیکھ پائے، اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہو جاتی تھی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا تھا۔ ان کی عصمت کی حفاظت، ان کی عفت کی حفاظت خود خدا نے کی جی۔ یہ تیسری فضیلت۔ چوتھی فضیلت آپ کو عرض کروں عزیزان گرامی، چوتھی فضیلت کا تو عنوان ہی کچھ اور ہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں، چوتھی فضیلت امہات الائمہ، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جن کا عقد 2 جگہ ہوا، عرش پہ اللہ نے پڑھایا، فرش پہ معصوم نے پڑھایا جی۔ رسول اللہ خواب میں آ کے عقد پڑھا رہے ہیں، سرکار دو جہاں ان کے خواب میں آ کے بتا رہے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا عقد میرے فلاں فرزند کے ساتھ ہو۔ اور پھر جب ان کا خواب میں عقد انہیں نظر آ جاتا ہے تو پھر جاگتے ہوئے اور ظاہری حیات میں ان کا عقد ہوتا ہے۔ یہ فضیلت ہے ان بیویوں کی جی۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہیں بی بی ام فروا، طواف کرتے کرتے الٹے ہاتھ سے حجر اسود کو استلام کیا، تو حجر اسود کو ہاتھ لگایا تو وہاں موجود ایک حاجی نے آواز دے کر کہا کہ اے بی بی، الٹا ہاتھ نہیں لگاتے حجر اسود کو۔ تو بی بی نے بے ساختہ فرمایا، انی غنیۃ عن علمک، میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، کیا تعبیر ہے۔ اب جب میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ یہ ایک جانب تو جملہ دیکھیے نا آپ، فرما رہی ہے میں تمہارے علم کی محتاج نہیں ہوں، کیا کمال ہے۔ یہ نہیں فرما رہی میں عالمہ ہوں، اور نہ ہی یہ فرما رہی ہے تو جاہل ہے۔ ایک ایسا جملہ جس میں اس کی بھی توہین نہ ہو اور اپنی بھی تکبر اور اپنی بڑائی کا اظہار نہ ہو۔
اچھا یہ تو بی بی ہے نا. آئمہ میں سے امام محمد باقر سے جب کسی نے پوچھا صلوات پڑھیں محمد والے